میرے آقا نے تو فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کچھ نہ تھا جب ابھی آدم تخلیق نہیں پائے تھے۔ یہ جو 40 سال کی خاموشی ہے نا میاں آپ اسے سمجھ نہیں سکے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے نا ہر بندے کی سمجھدانی بھی مختلف ہوتی ہے، بندہ کرے کیا؟ یقین جانے بات ایک بڑی عجیب آ گئی، ہر بندے کی سمجھدانی بھی مختلف ہوتی ہے۔ چلو میں وہ نہیں سناتا، بات لمبی ہو جائے۔ یہ جو ہے نا 40 سال تک یہ حضور کو حکم جو رب نے نہیں دیا بات کہنے کا، بولنے کا، اور میرے آقا کی ذات وہ ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک اللہ حکم نہ دے میرا محبوب بات نہیں کرتا۔ دینا تھا محبوب، اب اعلان کرنا ہے نبوت کا، تب حضور نے کرنا تھا۔ چلو اس بات کے حوالے سے یہ بھی ایک بات ہو گئی۔ ولادت سے لے کر 40 سال تک میرے آقا نہیں بولے، اکیلے بیٹھتے ہیں، غار حرا میں جا کے بیٹھتے ہیں، 3 دن بیٹھے رہتے ہیں، ستو ساتھ لے جاتے ہیں، جو ساتھ لے جاتے ہیں۔ میں تخیلات کا دنیا کا بندہ ہوں، میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا، کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول۔ سبحان اللہ، اور حضرت عیسیٰ اپنی ننھی سے انگلی نکال کے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں تو بشارتیں دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم، اور جس نے سارے نبیوں کا سردار بننا تھا اسے 40 سال نہیں بولنے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا، 25 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 30 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 35 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے سن، مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، تیرا اٹھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا بیٹھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا چلنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا پھرنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری شادی دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری غمی دیکھے محبوب تجھے دیکھے قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھے محمد دکھائی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے عائشہ سے سوال کیا حضور کی سیرت کیا ہے، اماں جواب دیتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہ محمد ہے، جو محمد ہے وہ قرآن ہے۔ یہ بھی آلہ وہ بھی آلہ، یہ بھی بالا وہ بھی بالا، یہ بھی نرالا وہ بھی نرالا، یہ بھی لارب وہ بھی لارب، یہ بھی بے عیب وہ بھی بے عیب، یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے وہ بھی ہنسی جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی، اس قرآن کی شطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، یہ لفظ وہ معنی، یہ متن وہ تشریح، یہ تشریح وہ تفسیر، یہ کنایہ وہ تاریخ، یہ دعویٰ وہ دلیل، یہ تنویر وہ تنویر، یہ خاموش وہ بولتا ہوا، یہ سینوں میں اترنے والا وہ قرآن، روحوں میں اترنے والا یہ قرآن، کتابوں کا سردار وہ قرآن، نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیسا ہے واہ کیا کی خدمت میں کہ آئیڈیل کے لیے 3 زاویہ، جمال، خصلت، ان تینوں میں حضور سے اوپر بھی ہے کوئی؟ میں ایک اپنی تقریر میں ایک رخ لے رہا ہوں اور اسی رخ کے ارد گرد میں نے بات کو ختم بھی کر دینا ہے۔ 40 منٹ ہو گئے، 20 منٹ بقایا ہیں، توجہ سے جملہ سنیے گا۔ جمال میں حضور سے بڑھ کے کوئی نہیں، کمال میں کوئی نہیں، خصلت میں کوئی نہیں۔ یہ ہم نے تو نعرہ لگایا ہے نا محبت کا، ہم نے تو نعرہ کی نا، سبحان اللہ۔ جنہوں نے کی نا انہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، 65 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، 65 لاکھ مربع میل، بکریاں چرانا نہیں آتی تھی۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں اونٹ مجھ سے گم ہو جاتا تھا، بکریاں مجھ سے گم ہو جاتی تھی، لیکن جب حضور کی غلامی میں آئے، حضور سے محبت کی
تو پھر جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ کیسا جمع، اللہ ہائے ہائے۔ وہ جو کہنے والے نے، کسی نے کہا نا جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے، ایسے ایسے کہ پہلے مدہوش تھے پھر ہوش آ گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، ہوش آ گیا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مدہوش تھے۔ بڑے عرصے کے بعد جملہ آ گیا ذہن میں۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، مدہوش تھے۔ کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے، مدہوش تھے۔ پانی پہ جگڑتے خون کی ندیاں بہا دیتے، مدہوش تھے۔ تھوک پھینک کے چاٹ لیتے، مدہوش تھے۔ باپ کے مرنے پہ ماں سے شادی کر لیتے، مدہوش تھے۔ کھڑے جانور کا گوشت کاٹ لیتے، مدہوش تھے۔ دھیان سے میرا جملہ سننا، مدہوش تھے۔ ہم تو ہوش میں ہیں نا۔ اچھا خاصا مکان بنایا، اوپر کالی ہنڈیا رکھ دی۔ میں نے کہا یہ کیا رکھا ہے؟ کہتا ہے نظر نہ لگے، غلام ہے رسول کے، غلام ہے، غلام ہی ہے رسول میں۔ جی گاڑی تو اور مل جائے گی، تیرے جیسا ہم چاند کہاں سے لائیں گے؟ آپ ناراض نہیں بیٹھے صاحب؟ دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا، تو اسے نہیں پڑھنے دیتا۔ پڑھنے دے اسے نماز، جان چھوٹے ساٹھی۔ مجھے اس دن پتا چلا اس بیچارے نے قوم کو کیا سمجھانا۔ بس کر دوں، ہوش تھے، ہوش ایسا آیا، اور مجھے دیکھو، ہوش ایسا آیا، بستیاں آئی کراس کر گئے، شہر آئے کراس کر گئے، دریا آئے، گھوڑے کی اگلی ٹانگیں اٹھائیں، لگامیں کھینچی، ایسا ہوش آیا کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا۔ اسی لیے تو نصیر الدین نصیر بول اٹھے، کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمد کو تارے۔ میں گپ نہیں لگا رہا، جنگل کے درندوں کو کہتے ہیں جنگل خالی کرو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ حضرت سفینہ جنگل میں راستہ بھول گئے۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلہ پڑاؤ کرتا ہے پھر چلتا ہے، پھر پڑاؤ کرتا ہے پھر چلتا ہے، آپ نے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ اس ڈیوٹی کی وجہ سے کہ کسی کا کوئی سامان رہ گیا آپ نے وہ اٹھانا ہے، اس ڈیوٹی کی وجہ سے نام ہی سفینہ ہو گیا۔ ایک طرف سے دیکھا درندہ آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں سن، تو خوش ہو رہا ہوگا کہ میرا شکار آ رہا ہے، سن میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں تو ان سے شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں محمد کا غلام ہوں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر گردن جھکا لیتا ہے، آگے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے۔